اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ششم مضمون اردو کے نظم نعت کو پڑھیں گے۔ بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم محنت کی عظمت سبق کو پڑھ چکے ہیں اور اس کے چیپٹر باقی ہیں۔ انشاءاللہ میں لکھوں گا اور پھر بھیجوں گا، اس کے چیپٹر کو لکھ کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نظم نعت ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم نظم اور نعت کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو جائے، تو بعد میں ہم اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، تو یہ ہمیں آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے نظم کیا ہے؟ تو بچوں، نظم جو بحر اور وزن کے ساتھ ہو، جس میں قافیہ اور ردیف ہو، اس کی پابندی ہو، اور تو یہ جو ہے یہ نظم ہے۔ نعت کیا ہے بچوں؟ نعت نظم کی ایک قسم ہے، جس طرح حمد ہے تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، نعت کہلاتی ہیں۔ تو بچوں، یہ نعت کی تعریف ہے، یہ نعت ہے، اور یہ جو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہو۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 21 پر ہے اور سبق نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سبق نمبر 4 ہے اور یہ صفحہ نمبر 21 پر ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو نعت تو سمجھ میں آ گیا، تو ابھی ٹیکسٹ۔ جہاں بر کو بصیرت دی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی دی ہے، کتاب عزیز عطا کر کے ساربانوں کو، خزاں رسیدہ دماغوں کو آگ ہی دی ہے، حیا و شرم کو عزیز بنایا آنکھوں کی، زبان تلخ کو الفت کی چاشنی دی ہے، پر انتشار طبیعت کو پرسکون کیا، قرار دل کو خیالوں کو تازگی دی ہے، جہاں درد میں جینا سکھایا انسان کو، شکست خام ارادوں کو پختگی دی ہے، دلوں میں روح مواسات کی بنا رکھی، دلوں میں روح مواسات کی بنا رکھی، سیاہ سفید کو یکسر برابر دی ہے، کرم ہوا ہے یہ مقصود پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی غریب سوچوں کو اس کی تو نگری دی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا نظم نعت۔ ابھی ہم اس کی لفظ بلفظ ایکسپلینیشن تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ بعد میں اس کی کوشش کروں گا اس کی تشریح بھی لکھ کر بھیجوں گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سبق کی طرف بڑھتے ہیں، ایکسپلینیشن کی طرف۔ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جہاں بر کو بصیرت دی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی دی ہے۔ بصیرت کا مطلب یہاں پر ہے، بصیرت کا مطلب ہے یہاں پر دانائی، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جہان کے لوگوں کو، یعنی جو جاہل لوگ تھے، ان کو راہ راست پر ڈال دیا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ہوشیار بنا دیا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زندگی جو تھی وہ تو جانوروں جیسی زندگی تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ آگے، کتاب عزیز عطا کر کے ساربانوں، خزاں رسیدہ دماغوں کو آگ ہی دی ہے۔ کتاب عزیز کا مطلب ہے زندگی کی کتاب۔ عزیز کا مطلب، کتاب کا مطلب کتاب ہے، یعنی قرآن پاک۔ عزیز کا مطلب زندگی۔ عزیز کا مطلب ہے زندگی۔ ساربانوں کا مطلب ہے اونٹ چلانے والے۔
اونٹ چلانے والے۔ خزائے رسیدہ دماغوں کو آگ ہی دی ہے۔ خزائے رسیدہ کا مطلب ہے، خزائے رسیدہ کا مطلب ہے بے رونق، بے روشنی، بے رونق۔ آگ ہی کا مطلب ہے وہ جاننا۔ واقفیت۔ اچھا، اس کی اب تشریح: کتاب عزیز عطا کر کے ساربانوں کے خزائے رسید دماغ کو آگ ہی دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جو لوگ تھے، جو جاہل لوگ تھے، جو اونٹ چرانے والے لوگ تھے، جو کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، جو بالکل ان کی زندگی میں کوئی رونق نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، ان کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ان لوگوں کو جو جانور جیسی زندگی بسر کری تھی ان کو انسانیت سکھایا، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ آگے چلتے ہیں۔ حیا و شرم کو زیس بنایا آنکھوں کی۔ حیا و شرم کو زیس بنایا آنکھوں کی، یہاں پر زیس کا مطلب ہے خوبصورتی، سوری زیس نہیں ہے، یہ زینت ہے۔ زینت کا مطلب ہے خوبصورتی۔ حیا و شرم کو زینت بنایا آنکھوں کی، زبان تلخ کو الفت کی چاشنی دی ہے۔ چاشنی کا مطلب، تلخ کا مطلب ہے کڑوا، اور چاشنی کا مطلب ہے ذائقہ۔ پھر سے دیکھتے ہیں۔ حیا و شرم کو زینت بنایا آنکھوں کی، زبان تلخ کو الفت کی چاشنی دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، ان کی جو آنکھوں میں جو حیا و شرم کی بالکل نام ہی نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی کا ڈھنگ کیسے سکھایا؟ حیا و شرم سے، ایک دوسرے سے پیار کرنے، یعنی ایک دوسرے کو مارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی کا ڈھنگ سکھایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اور زبان تلخ کا مطلب، یعنی یہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل و غارت ان کے نزدیک بہادری کا کام تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بالکل اس طرح مارتے جس طرح بندہ پانی پیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بندہ پانی پیتے ہیں نا، اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو تلخ زبانیں تھے، ان کے جو بالکل کڑوے زبانیں تھے، ان کو کیا، ان کو اس طرح نرم کر دیا، ملائم کر دیا کہ وہ پھر بھائی بھائی بن گئے آپس میں۔ آگے چلتے ہیں۔ پر انتشار طبیعت کو پرسکون کیا، قرار دل کو خیالوں کو تازگی دی ہے۔ پر انتشار یعنی پریشانیوں سے بھرا ہوا۔ پر انتشار پریشانیوں سے بھرا ہوا، طبیعت پرسکون کیا، قرار دل کو خیالوں کی تازگی دی ہے، یعنی جو پر انتشار، جو ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے اور بالکل پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، زندہ بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے، یعنی ایک ہی خرابی ایسی نہ تھی جو عرب کے لوگوں میں وہ موجود نہ تھی، ایسے جاہل لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو، ان کے جو پریشانیاں تھیں ان کو دور کر کے ان کو دلوں کو تازہ کیا، یعنی ایمان، یعنی قرآن پاک اور ایمان کا تلقین دیا ان کو تبلیغ دیا، تو ان کے دل و دماغ جو تھے وہ تازہ ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، محبت بڑھ گئی ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ جہاں درد میں جینا سکھایا انسان کو، جہان درد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہان درد کا مطلب ہے جو جہاں پر دنیا میں ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے، ان کے جو ایک دوسرے کے لیے جو دل میں درد تھا وہ نہیں تھا، بالکل ایک دوسرے کو مارتے تھے نا، تو ان کو یہ سکھایا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے کام آئے تب آپ ہی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔
اچھا، شکستہ خام ارادوں کو پختگی دی ہے، شکستہ ٹوٹا ہوا، اچھا خام کیا ہے؟ خام کہتے ہیں کمزور، کمزور برتن کو کہتے ہیں، کمزور کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کمزور ارادوں کو پختگی دی ہے، یعنی ان کے جو ٹوٹے ہوئے دل تھے، جو کمزور ارادے تھے، جو پختگی تھی، جو یقین تھے، پختگی کا مطلب یقین ہے، ان کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو زندگی کا یہ سبق سکھایا کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے جینا اور مرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت پر یقین کرنا ہے۔ تو اس کے جو ٹوٹے ہوئے ارادے تھے، یعنی وہ تو انہوں نے تو زندگی کے کاموں کو خیر آباد کہہ دیا تھا، انہوں نے تو کہا کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو زندگی کا ڈھنگ سکھایا اور ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا کیا، ایک ارادہ پیدا کیا، ایک امید پیدا کیا، دلوں میں روحی مواسات کی بنا رکھی، سیاہ سفید کو یکسر برابر دی ہے۔ دلوں میں روحی مواسات کا مطلب کیا ہے؟ دلوں میں روحی مواسات کی بنا رکھی، روحی مواسات، مواسات کا مطلب ہے دوستی، دلوں میں روحی مواسات کی بنا رکھی، سیاہ سفید کو یکسر برابر دی، یکسر برابر، سیاہ کہتے ہیں کالے کو، سفید کہتے ہیں سفید کو، سیاہ کہتے ہیں کالا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، یکسر کا مطلب کیا ہے؟ برابر، دلوں میں روحی مواسات کی بنا رکھی، سیاہ سفید کو یکسر برابر دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، سیاہ کو سفید پر اور سفید کو سیاہ پر، مال و دولت کی بنا پر کوئی کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہے جو زیادہ فرزگار ہو، متقی ہو۔ کوئی بھی اسلام میں مال و دولت، جاگیر، شجر نسب یا کوئی بڑا افسر وغیرہ، یہ اللہ کے نزدیک یہ سب غریب امیر اللہ کے نزدیک اسلام میں برابر ہیں، یعنی آپ لوگ سب برابر ہیں اسلام میں۔ ہاں، نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ فرزگار ہو، متقی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کو زیادہ نزدیک وہ بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ اسلام میں سب برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کرم ہوا ہے یہ مقصود پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی غریب سوچوں کو اس کی تنگری دی ہے۔ کرم ہو گیا، احسان ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، کرم کا مطلب احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، کس کے اوپر؟ یہ شاعر کا نام ہے، مقصود، مقصود شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور غریبوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو ان کا مقام دلایا، عورتوں کو ان کا مقام دلایا۔ عورت جو تھے عرب میں زندہ لڑکیوں کو دفن کیا کرتے تھے لوگ، تو ان کو اپنا مقام دکھایا کہ یہ آپ لوگوں کا مقام ہے، ان کو اپنا مقام ملا۔ تو نگری کا مطلب ہے طاقت۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی دنیا میں بھیجی، اور اس مبارک ہستی کی وجہ سے آج دنیا اسلام سے منور ہے، روشن ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا نظم، کیونکہ اس کے جو مشکل الفاظ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ بصیرت، دانائی، زیست، زندگی، ساربانوں، اونٹ چرانے والے، ٹھیک ہے، خزاں رسیدہ بے رونق، آگ ہی جاننا، زینت، خوبصورتی، تلخ، کڑوا، چاشنی، ذائقہ، پر انتشار، پریشانیوں سے بھرا ہوا، شکستہ، ٹوٹا ہوا، خام، کمزور، مواسات، دوستی، سیاہ، کالا، یکسر، برابر، کرم، احسان، تنگری، طاقت۔
ٹھیک ہے بچوں. تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. آج کا جو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ لوگوں کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگ یہ جو الفاظ معنی ہیں اس کے یہ یاد کرنا ہے، یہ جو میں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبانی یاد کرنا ہے، یہ جو میں نے جو الفاظ معنی لکھے، کیونکہ ان الفاظ معنوں کے بنا آپ لوگوں کو یہ نظم سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں. تو بچوں آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اس نعت کے تشریح بھی میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہے، اور اس کے جو مشق ہے یہ بھی میں انشاءاللہ بھیجوں گا. اور اس طرح کر لینا آپ لوگ کہ اس کے جو سوال نمبر 3 ہے ان کے معنی میں یہاں میں نے لکھے ہیں، تو یہ معنی جو ہے وہ آپ ہم پھر سے میں لکھوں گا اور بھیجوں گا. اس کے میں بھی موجود ہے. آپ لوگوں کو آج یہ معنی یاد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے آگے جو کویسچن آنسر ہے اس کو بھی لکھیں گے، تشریح میں بھی بھیجوں گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ بچوں کی زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بچوں ایک شکوہ ہے جو میرا ہے آپ لوگوں سے، کلاس 6 سے اسپیشلی، کیونکہ آپ لوگوں کا نہ ہوم ورک آ رہا ہے، نہ کوئی جب مشق میں لکھتا ہوں اس کا کوئی رسپانس، اور نہ کوئی کویسچن وغیرہ. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سب سوئے ہوئے ہیں، تو جاگنا پڑے گا بچوں، کیونکہ یہ ابھی آپ لوگوں کا وقت ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت اچھا موقع دیا ہے کہ آپ لوگ کلاسز سٹارٹ ہیں، کلاسز شروع ہیں. یقین مانیے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جس کے کلاسز نہیں ہیں، ان کے پیرنٹس بھی بہت پریشان ہیں، اور وہ خود بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ بچوں یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اس میں نقصان آپ لوگوں کا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو برائے مہربانی ہم تو اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ آن لائن کلاسز جو ہے، یہ جو یوٹیوب جو کلاسز ہے آپ لوگ تو یہ لے سکتے ہیں نا. تو برائے مہربانی کلاسز لینے کے بعد جو ہوم ورک ہوگا، جو بھی چیز ہوگا اس پر عمل کیا کرے، مجھے سینڈ کیا کرے بچوں، تاکہ میری بھی دلچسپی آگے بڑھتی رہی. ایسا نہ ہو کہ میں بھی دل برداشتہ بیٹھوں کہ یار یہ تو نہیں بیٹھے تو میں کیا کروں. بچوں ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتایا کرو، اور جو ہوم ورک ہو بھیجا کرو. اور اسپیشلی آپ لوگوں نے جو گروپ میں جو پشتوں میں چیٹنگ شروع کیا ہوا ہے، جو بات ہو پشتوں میں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اردو میں بات کیا کریں، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے. تو بچوں یہ تھی چند باتیں بطور نصیحت جو میں نے آپ لوگوں کو کی. اگر کوئی بات برا لگا ہو تو پریشان نہیں ہونا ہے، میں ہوں آپ لوگوں کا ٹیچر ہوں، باپ کی طرح ہوں. باپ کا کام ہے بچوں کو سمجھانا. تو آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کی جتنے بھی خواہشات ہیں پورے کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ پیارے بچوں، اللہ حافظ.